حضور سے کہا جس باری میں بھی حضور جاتے آرام کے لیے، ہر ماں کہتی ہے حضرت سنا آپ نے نا سارا آئی ہے؟ ہاں میں کل سے سن رہا ہوں سارا آئی ہے۔ کیوں آئی ہے وہ یہاں؟ مجھے خطرہ ہے کہیں مدینہ کا ماحول نہ بگاڑے، بھئی یہاں کوئی اڈا بڈا قائم نہ کرے وہ، اس لیے اس کی آواز تو سب جانتے ہیں اس کی آواز، تو یہاں کوئی ایسے چیز شروع نہ کرے۔ خیر آئی گئی بات ہو گئی۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، کوئی مشورہ چل رہا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے کا یہ قصہ ہے، تو باتیں چل رہی تھی، اتنے میں یہ سارا آپا بن کر آ گئی، سمجھ گیا نا، اوڑھنی بوڑھنی ٹھیک ٹھاک کر کے سامنے کھڑی رہی۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ سارا ہے، صحابہ پہچان گئے، صحابہ نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی، صحابہ مسکرانے لگے، یہ آئی ہے جی۔ حضور نے دیکھا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے کرتے ہوئے نگاہ ڈالی، آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ پھر حضور نے دھیان سے، اچھا انت سارا، تو سارا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ نے کہا جئت مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ جئت مسلمہ، مسلمان بن کے آئی ہے؟ نہیں۔ تو مدینہ میں کیسے آ گئی؟ یعنی مدینہ منورہ میں کوئی اگر 10-15 آدمی ہتھیار لے کر آویں، سمجھ لو کوئی لڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک عورت مدینہ منورہ میں آئے اور ہجرت کا بھی منع کر رہی، اسلام کا بھی منع کر رہی، تو پھر تو کیوں آئی ہے؟ تو اس نے یوں کہا کہ حضرت میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے بہت اسٹوڈنٹ تھے، میرے بہت چاہنے والے تھے جو میرا گانا پسند کرتے تھے، تو کئی لوگ جو ہے وہ تو بدر میں مارے گئے، اور جو کچھ بچے کچے تھے یہ آپ کے پاس آ گئے، سامنے بیٹھے ہیں، وہی تھے نا یہ صحابہ جو بچے کچے تھے وہ یہاں آ گئے۔ اب میرا دھندا ہو گیا بند، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، آواز بھی جو ہے کمزور ہو گئی، اور بڑھاپا جو ہے وہ آ گیا، اب میرے پاس جو پیسے آتے تھے وہ پیسے نہیں آتے، تو میں نے یہ سوچا کہ مدینہ منورہ جا کر آپ سے کچھ معاونت لوں، کچھ مدد مانگوں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جس نے زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی ہے اور مخالفت کی۔ تو حضور نے جواب کیا دیا؟ اہلا و سہلا، مرحبا 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 مرحبا، ضرور میں تیری مدد ضرور کروں گا، اور میں مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں قریش سے کہوں گا جو میرے رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، سب یہ ہمارے چچا ہیں، بھتیجے ہیں، ان سے کہوں گا کہ بھی اس کی مدد کرو۔ تو حضور نے بیٹھے بیٹھے کہا میں اس کی مدد کرو، درمال بچھاؤ، اس کی مدد کرو۔ کسی نے انگوٹھی ڈالی، کسی نے کپڑا ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا، صحابہ دیکھتے گئے، دوسرے صحابہ دینے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا نہیں، صرف میرا خاندان مدد کرے گا، میرا خاندان بس، اور کوئی نہیں۔ سب کچھ جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافی ہے تیرے لیے یا اور زیادہ کا انتظام کروں؟ یہ تو بہت ہے میرے لیے، میں اکیلی ہوں، میں اکیلی ہوں، کوئی میرے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اکیلی جان تو بہت زیادہ ہے یہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اسے لے جاؤ، یہ اخلاق برتے۔ اب جب وہ نکلنے لگی تو اس کی دوستی حاطب ابن بلتع سے تھی، بہت صحابہ سے دوستی تھی زمانے جاہلیت میں، لیکن پکی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ حاطب ابن بلتع، یہ یمن کے تھے، ان کے ساتھ بہت پکی دوستی گہری، یہ پیسہ بہت دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تیرا دھندا نہیں چلے نا تو مجھ سے پیسہ مانگ لینے کا، پیسہ پھر دوں گا، ٹینشن مت لے، دھندا چلے تو تیرا ٹھیک ہے ورنہ کچھ نہیں۔ یمن، ایک لطیفہ سناتا ہوں، جس چیز کے آخر میں نون آوے نا، نون سمجھ گئے، یا تو وہ ٹاپ 1 ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ بیچ کا نہیں ہوگا۔ یمن، ایران، دین ٹاپ 1، قرآن
ٹاپ پر رمضان، شعبان، آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں اسی طریقے پر مومن یا تو ایک دم اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے، بیچ بیچ میں نہیں ہوں گے یہ۔ اسی طریقے پر جو نام ہوتے ہیں نا، عثمان، نعمان، سلمان، آپ سمجھے گے نہیں، صوبان، یہ آخر میں نون آئے گا تو بہت دھیان سے دیکھنا کہ یار تک کوئی گڑبڑ تو نہیں، سے برابر سے کہنا۔ اب جتنے دنیا کے ملک ہیں یا دنیا کے جتنے بھی وہ ہیں، اس میں آخر میں نون ہوگا تو یہ پوائنٹ سے دیکھنا، یا تو ٹاپ 1 اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ میں نہیں ہوگا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، بڑے زبردست تھے یہ حاتب بن بلتع۔ تو حدیث میں آتا ہے حاتب بن بلتع نے کان میں کہا، سارا مجھے پہچانتی ہے؟ ارے ہاں حاتب، بہت دوستی تھی ان کی، یہ سارا کی اور حاتب کی۔ تو سارا کہاں ٹھہری ہے تو؟ مجھے بہت ارجنٹ کام ہے مکہ کا۔ کب جا رہی مکہ؟ تو کل جا رہی ہوں، میرے ایک بہت ارجنٹ کام ہے، تو رات کو آ جا میرے پاس، تو فلاں جگہ ٹھہری ہوں۔ حاتب بن بلتع چلے گئے رات کو۔ اب جب رات کو گئے تو سارا نے کہا کہ بہت پرانے دن یاد آ رہے ہیں، تو نے میری بہت مدد کی ہے، یہ ہے، چل آج کی رات میں یہاں مدینہ میں ہوں، کل تو میں چلے جاؤں گی، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، کچھ پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ تو حاتب بن بلتع نے کہا کہ بھی دیکھ، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اور اب میرا وہ جو پرانی چیزیں تھیں اس سے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک کام ہے اس لیے آیا ہوں۔ میں بتا، میں کام ضرور کروں گی تیرا، ضرور کروں گی تیرا کام، بتا کیا کام ہے؟ تو حاتب بن بلتع نے جیب میں سے ایک پرچہ نکالا اور پرچہ نکال کر کہا، یہ پرچہ جو ہے نا چپکے سے مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو دے دینا، تیرا کام اتنا ہے بس، لیکن کسی کو بتانا مت کہ میں نے پرچہ دیا ہے۔ اس نے کہا میں ایسی جگہ چھپاؤں گی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہاں جاتی ہی سب سے پہلا کام یہ کروں گی۔ مکہ کے چودھری کا کیا مطلب؟ ابو سفیان ہیں، یہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے، اکرمہ ابن ابی جہل ہیں، اور صفوان ابن امیہ ہیں، حارث ابن ہشام، سارے کے سارے جو چودھری تھے، وہ مکہ مکرمہ فتح ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے کا ایک قصہ ہے۔ کسی کو بتانا مت، یہاں مدینہ میں پتہ نہ چلے، وہاں کسی کو پتہ نہ چلے، تیرا کام والے جا کے دے دینا۔ تو اس نے چوٹی میں چھپا دیا، اپنی چوٹی میں۔ وہ روانہ ہوئی اور یا قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ارے تمہارا سارا راز لے کے جا رہی ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے چپکے چپکے مشورہ کرتے تھے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ جانا ہو تو رخ بتاتے تھے خیبر کا۔ مکہ مکرمہ یوں ہے، خیبر یوں ہے، تو سب مدینہ والوں کو پتہ چل کہ خیبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہاں تو کوئی سوچتا نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی تھی، خصوصی جماعت، اور یہ کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کریں کہ مکہ مکرمہ میں فتح کرنا ہے، لیکن چپکے سے کریں، اگر ایک دم سے ہوا ہو جائے گی وہ بھی تیاری کریں گے، وہ لوگ بھی تیاری کریں گے۔ اس مشورے میں یہ حاتب بن بلتع بیٹھتے تھے، ان کو سب پتہ تھا، وہ سارا لکھ دیا انہوں نے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کہ وہ لے کے جا راز لے کے جا رہی ہے، راز لے کے جا رہی ہے، راز لے کے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ارے جو کل وہ آئی تھی نا، ہاں آپ لوگ جانتے ہو، ہاں سر پہچانتے ہو اس کو؟ جو کہا جبریل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ راز لے کر جا رہی ہے، تم لوگ جاؤ 3-4 آدمی، لیکن سختی مت کرنا، مارنا مت، آنکھیں میلی مت کرنا، کچھ نہیں، تم جا کر صرف وہ خط لے آؤ۔ پکڑ لیا، اس میں حضرت علی بھی تھے، پکڑ لیا اس کو، اور اس سے کہا بھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے تجھ سے، خط دے دے تو۔ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حاتب بن بلتع نے لکھا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو تم خط دے دو ہمیں۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خط نہ ہو، ہے خط تیرے پاس؟ تو انہوں نے صحابہ نے کہا کہ دیکھ ہم بغیر خط لیے تو یہاں سے جانے کے لیے، تو اکیلے ہم 4 ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، نبی نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو تم تھوڑا اپنا چہرہ اس طرف کرو، میں خط نکال کے دیتی ہوں۔ بہت اچھا،
اب وہ خط نکال کر اس نے چوٹی میں سے دیا اور پکڑا، صحابہ کو دیا، حضرت علی کو دیا۔ تو ایک صحابی نے کہا حضرت یہ خط یہیں پر پڑھ لو، وہی خط ہے کہ کوئی اور کاغذ دے رہی ہے یہ؟ تو حضرت علی نے پھاڑ کے دیکھا تو ہاں یہی ہے۔ دستخط کس کے ہیں؟ حاتم کے۔ ارے چلو خط مل گیا۔ اب یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کوئی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھا تو حضور نے فرمایا ہاں بھی کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ حضرت خط مل گیا۔ اچھا پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا۔ آپ سنتے گئے، ٹھیک لگا کے بیٹھے تھے، سنتے گئے تو آپ یوں بیٹھ گئے۔ ہو ایسا خط، ہمارا سارا راز، تم کتنی محنت سے چپکے چپکے مشورہ کر رہے ہیں، پھر یہ راز لکھ دیا۔ کون لکھنے والا کون ہے؟ یہ فرمایا کہ حاتم ابن ابلتا۔ اچھا بلاؤ ابوبکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ یہ دونوں آئے، ان کو خط دیا۔ پہلے صدیق اکبر نے پڑھا تو صدیق اکبر نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تو ہمارا سارا راز، ہم تو چپکے سے مکہ فتح کرنا چاہ رہے تھے اور مکہ والوں کے نام خط لکھا ہے انہوں نے۔ حضرت عمر نے پڑھا تو حضرت عمر جو جذبات میں آ گئے، حضرت بس اب میں تو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے حکم دے دے میں اسے قتل کر دوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، بلاؤ حاتم کو بلاؤ۔ اب حضرت حاتم کو بلایا، ساری شورا بیٹھی ہے، سارے ساتھی بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ خط حاتم کو دیا، تم نے لکھا ہے یہ خط؟ حضرت حاتم نے کہا جی میں نے لکھا ہے۔ جب یہ ایسی راز کی بات کیوں لکھ دی؟ تو حضرت حاتم نے فرمایا کہ حضرت ناراض نہ ہوئیے، اصل میں جوان ہوں، میری بیوی بیٹیاں مکہ میں رہتی ہیں، وہ بھی جوان ہیں، تو میں نے سوچا کہ مکہ والوں کو تھوڑا سا میں احسان کر لوں، یعنی تھوڑا سا ان کو راز وغیرہ بتا دوں۔ ہم لوگ جب مکہ جائیں گے فتح مکہ کے لیے تو کم سے کم جو میری بیوی بچوں کا وہ خیال رکھیں گے، یعنی گھر کو دیکھ رکھے کہ وہاں آگ نہ لگے، کہ میری بچیوں کو نہ مارے، اس لیے کہ وہاں تو غزوہ ہوگا اور بہت یعنی شاندار غزوہ ہوگا وہاں، میری بیوی بچوں کو تکلیف نہ ہو، میں نے اس لیے لکھا۔ اب جو یہ باتیں کر رہے تھے حضرت تمہیں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، یہ باتیں چل رہی تھی تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا یا عمر، نہیں، ایسا نہیں کرتے، جذبات میں نہیں آتے، اس کو مارنا جائز نہیں، ہم نہیں ماریں گے۔ کیوں کہ یہ بدری ہے، بدری، بدر والوں کے لیے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ بدری ہے، بدر میں شریک ہوا ہے اور بدر والوں کے تو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ چوک ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی ایسی چیز، دیکھو سارا کے ساتھ بھی اخلاق برتے، اور اتنا بڑا قصور ہوا ایک ساتھی سے، اس کے ساتھ بھی اخلاق برتے۔ ہماری طرح نہیں کہ تاری چھٹی، تیرا بیان بند، تیرا سفر بند، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اب سمجھیے، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، حشر کے میدان میں جواب دینا پڑے گا۔ میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ کہیں گے میاں یونس کیا کر کے آئے، کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا اللہ پاک میں ذرا میرے ابا کو بلا لوں، تبلیغ کے ذمہ دار تھے، میں ذرا حضرت جی کو بلا لوں، تو اللہ کیا کہیں گے؟ آپ کے ابا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت جی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو پوچھ لیں گے، ان کا ان کے ساتھ ہے، آپ نے کیا کیا؟ یہ جواب دو۔ کل امرئ بما کسب رہین، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے کیا کیا۔ میں فلاں کو بلا، میں ذرا میرے امام صاحب کو بلا دوں، میں ذرا میرے جماعت کے ساتھی کو بلا دوں، میں ذرا امیر صاحب کو بلا دوں، آپ کیا کر کے آئے بتاؤ۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی
لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے. وہ لڑکی چلے گئی. اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا ایرانی. وہاں گئی, دستک دی. وہ نکلا, سیٹ نکلا. آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں. تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو, بنت رسول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں. ارے آ جاؤ. بہت اکرام کیا. حالانکہ وہ مجوسی تھا. وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا, لیکن صاف دل کا تھا, معاملات کا کلیئر تھا. تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں, تیری بچوں کے, تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہیں, تب تک تو رہے یہاں پر. میری طرف سے اجازت ہے. کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا, فکر مت کرنا. خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی, یہ مجوسی نے مدد کی. رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا. اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے, لدی ہوئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں. تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے, مومن کی. تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے, دلیل لا, ثبوت لا, ثبوت, سند. کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا, ثبوت لا, سند لا, وہ سمجھ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں, میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں, اور تو نے دلیل مانگی, ثبوت مانگا, سند مانگی, اور تو نے اس کی مدد نہیں کی. تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے, دلیل لا. خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا. خواب اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں, سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک, میں بادشاہ ہوں, یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی, یعنی ہماری سنائی نہیں, وہ تو بڑا آدمی ہے. تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی. ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف. اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے, دل کو صاف رکھنا مشکل ہے, اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو, جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی. دل صاف تھا اس کا, ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے, لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا, تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے, پوری سیرت میں. طفیل ابن عمرو الدوسی تھے, ان کا دل بہت صاف تھا, بہت بڑے شاعر تھے, قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے, طواف کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے, اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے, اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں, طفیل آئے ہیں,
بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے یہ طفیل بن عمرو الدوسی تھے عربوں میں، اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے وے، اس کو قتل کر دے وے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان لوگوں نے جو مکہ والوں نے اتنا ڈرایا، تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں، اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے، روئی طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے، تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا اگر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے،
مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، غشاوہ پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل ابن عمرو دوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ اسے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو دوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو، یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے۔ وہ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو دوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں، اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔
اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا. یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرک نے مکہ نے پکڑ لیا. ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کا علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ کہا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں. کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو. تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو ایک نشانی دے دے. فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی. طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں. تو کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں اور چاروں طرف پہاڑیاں. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی. میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو. یہ نشانی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہ، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہم فی غیر وجہ. کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا. باتیں